وسلم إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز حاضرین اور سامعین کرام، ہم اور آپ یہاں ایک روزہ تفہیم ختم نبوت کے عنوان سے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے اور آپ حضرات دعا فرمائے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بات صحیح نیت کے ساتھ صحیح طریقے پر کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے یہ اعلان ہوا ہے کہ قادیانی کیوں مسلمان نہیں، اس عنوان پر اور اس موضوع پر مجھے کچھ باتیں اور کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے عنوان کو شروع کرنے سے پہلے یا عنوان ہی سے یہ بات ریلیٹڈ ہے اور عنوان ہی سے یہ بات متعلق ہے، سب سے پہلی بات ہم کو یہ جاننا اور سمجھنا ہے کہ قادیانی کیوں مسلمان ہیں۔ یہ تو سوال اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ جاننا ہے مسلمان کون ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ ہم کو جاننا اور سمجھنا ہے۔ اب مسلمان کس کو کہتے ہیں تو اس ضمن میں ہمارے سامنے دو تین باتیں ہمارے سامنے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہو، جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جو آدمی یہ کلمہ پڑھتا ہے کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدمی خود کو مسلمان کہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، مسلمانوں کے جتنے اعمال ہے ان تمام چیزوں کو بجا لاتا ہے، عبادات کو اور دیگر اعمال کو، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ یہ تینوں چیزیں ہیں، کلمہ پڑھنے والا، خود کو مسلمان کہنے والا یا نماز وغیرہ پڑھنے والا۔ کیا ہم ان تین باتوں پر عمل کرنے والے کو یا ان تینوں میں سے کسی ایک پر عمل کرنے والے کو ہم مسلمان کہیں گے؟ اس کو اگر آپ غور کریں گے تو یہ تینوں باتوں میں سے کوئی بات بھی مسلمان کی تعریف کے لیے پوری نہیں ہوگی۔ اس کو اگر آپ مزید آسان انداز میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم ایک مثال ذہن میں رکھیں۔ جیسے مثال یہ ہے کہ ہندوستانی کون ہے؟ ہندوستانی اگر کوئی یہ کہے کہ بھائی انڈین سٹیزن کس کو کہتے ہیں، ہندوستانی شہری کس کو کہتے ہیں، تو اب اس میں بھی یہی تین آپشن ہیں کہ کیا وہ جو اپنے آپ کو ہندوستانی کہتا ہو، کیا وہ جو ہندوستان میں رہتا ہو، یا وہ آدمی جو ہندوستان میں پیدا ہوا۔ یہ تین آپشن ہیں، تین آپشن میں سے کوئی ایک اگر اس کے اندر ہے تو کیا ہم اس کو انڈین سٹیزن یا ہندوستانی ہم اس کو کہیں گے؟ اگر آپ اس پر غور کریں گے تو یہ تینوں باتوں میں سے بھی اگر کوئی بات بھی پائی جا رہی ہے تو ہم اس کو ہندوستانی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ جیسے اب ہمارے ملک میں بہت سارے ادر کنٹریز کے لوگ ہیں، دوسرے ممالک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ ہندوستان میں ملازمت کرتے ہیں، اور کوئی جیسے نیپال کے لوگ ہیں وہ ہندوستان میں چوکیداری کرتے ہیں، سیکورٹری کا کام کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ہندوستانی کہنے لگے، اپنے آپ کو انڈین سٹیزن کہنے لگے، تو کیا ہم اس کو قبول کر لیں گے؟ کیا ہم اس کو مان سکتے ہیں اور ان کے دعوے کو قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں قبول کریں گے، اس لیے کہ وہ نیپال کا رہنے والا ہے یا بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے یا امریکہ اور جاپان کا رہنے والا ہے، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہے، اگر وہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کریں گے۔ پھر کیا ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ ہندوستان میں رہتا ہوں، بہت سارے غیر ملکی جو دوسرے ملکوں کے رہنے والے ہیں، دوسرے ملکوں کے شہری ہیں، وہ ہندوستان میں رہ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں، میڈیکل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کاروبار کرتے ہیں، تو ہندوستان میں رہتے ہیں۔ تو محض ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہم ان کو ہندوستانی مان سکتے ہیں یا ہندوستانی حیثیت سے ہم ان کو قبول کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
یا پھر تیسرا آپشن جو ہے کہ ہندوستان میں پیدا ہونے والا، جو ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو ہندوستانی کہیں گے؟ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں کہ اگر کوئی آدمی ہندوستان گھومنے کے لیے آیا ہے یا کاروبار کرنے کے لیے آیا ہے یا پڑھنے کے لیے آیا ہے، اگر اس کے گھر میں ولادت ہوتی ہے، امریکہ کی کوئی فیملی ہے یا انگلینڈ کی کوئی فیملی ہے، سعودی عرب کی کوئی فیملی ہے، اور یہاں وہ رہنے لگے چند دن، اور اس درمیان ان کے گھر میں ولادت کا معاملہ پیش آیا، تو اگر کوئی آدمی ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو ہندوستانی نہیں کہہ سکتے۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہندوستانی ہے کون؟ اب یہاں پر سوال کا جواب یہ ہے کہ ہندوستانی وہ ہے جس کے پاس قانونی ریکارڈ ہو، قانونی دستاویز ہو، جس کے پاس آدھار کارڈ ہے، پاسپورٹ ہے، اس کو ہم ہندوستانی کہیں گے۔ تو جس کے پاس قانونی چیزیں ہیں، اگر کسی کے پاس آدھار کارڈ، پاسپورٹ ہے تو ہم اس کو انڈین سٹیزن یا ہندوستانی شہری ہم اس کو کہتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان کی تعریف کا مسئلہ ہے۔ نماز کلمہ پڑھتا ہوں تو ہم اس کو صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان نہیں کہہ سکتے، یا خود کو مسلمان کہتا ہو تو اس کو بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ جو نماز پڑھتا ہے ہم صرف نماز پڑھنے کی وجہ سے بھی اس کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ اب جیسے ہمارے سامنے جو مختلف گمراہ فرقے ہیں، باطل فرقے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان، قادیانی ہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدی مسلم کہتے ہیں، تو کیا ان کے کہنے کو ہم مان لیں گے؟ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، قادیانی نماز پڑھتے ہیں، شکیل بن حنیف کے لوگ نماز پڑھتے ہیں، تو کیا ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اسی طرح قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کیا محض کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اس کو مسلمان کہیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر مسلمان کی صحیح اور مکمل تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی صحیح اور مکمل تعریف یہ ہے، جو دین و شریعت کے جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، ان حضرات نے، علماء کرام نے یہ تعریف کی ہے کہ تصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما علم بالضرورہ، یہ عربی عبارت ہے۔ اس میں مسلمان کی تعریف یہ کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین و شریعت کی جتنی باتیں لائی ہیں، جتنی باتیں بیان کی ہیں، اور جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے، جو یقینی اور قطعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے ثابت ہے، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے کا نام مسلمان ہے، ان تمام باتوں کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ تو اب مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بیان کی ہیں، بتائی ہیں، چاہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہو، عبادات کے حوالے سے ہو، معاملات اور معاشرت کے حوالے سے ہو، اسلام کی جتنی بنیادی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر ثابت ہے، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنے کا نام مسلمان ہے، ان تمام باتوں کو ماننے کا نام مسلمان ہے۔ اب اگر آپ یہ تعریف کو سامنے رکھیں گے تو اس تعریف کی روح سے دوسرے جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہ لوگ خود بخود اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ کیسے؟ اب جیسے قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پر بیان فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا، بند ہو گیا۔ تو اب قادیانی چونکہ ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں اس لیے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اور اسی طرح شکیل بن حنیف کے لوگ ہیں، شکیل بن حنیف کے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر باحیات نہیں مانتے، یا قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے پر ایمان نہیں رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پر اٹھایا جانا، پھر آسمان سے اترنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اب اس بات کو شکیل بن حنیف کے لوگ نہیں مانتے ہیں، تو اس لیے ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے، اگرچہ کہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ اگر ہم اس تعریف کو سامنے رکھیں گے تو ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قادیانی کیوں مسلمان نہیں ہے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، اور پھر قادیانی کیوں مسلمان نہیں ہے۔ اب اجمالی طور پر، مختصر طور پر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ قادیانی اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تمام باتوں پر ایمان نہیں رکھتے، کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں مانتے، کچھ باتوں کا اقرار کرتے ہیں اور کچھ باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ مسلمان کی تعریف علماء اسلام نے یہ بیان کی ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، دین و شریعت کی جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، ان تمام باتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے ہمارے سامنے، مسلمان کی تعریف کیا ہے، مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اب ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ بھی بات اسی عنوان سے ہمارے سامنے ہے کہ قادیانی کیوں مسلمان نہیں۔ قادیانی کیوں مسلمان نہیں، تو ہم کو پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قادیانی کون ہے۔ مسلمان کیوں نہیں، اس کی وضاحت تو ہم آگے چل کے کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ قادیانی ہے کون، قادیانی کون ہے، یہ بھی ہم کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ قادیانی کون ہے؟ قادیانی اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اور ان کی جو اپنی جماعت ہے، اپنا فرقہ ہے، اس کو احمدیہ مسلم کمیونٹی کہتے ہیں۔ اس کا بانی اور اس کا پیشوا جو ہے قادیانی فرقے کا، وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ 1840 یا 1839 میں اس کی پیدائش ہوئی، اور بعض جو قادیانی مصنفین ہیں، قادیانی لکھنے والے لوگ ہیں، وہ اس کا جو سن پیدائش ہے 1835 بتاتے ہیں، لیکن 26 مئی 1908 میں لاہور میں اس کی موت ہوئی اور قادیان میں اس کو دفن کیا گیا۔ تو یہ قادیانی کی یعنی قادیانی کس کو کہتے ہیں اس کی وضاحت ہے۔ ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں۔ انفرادی حیثیت سے ذاتی طور پر اپنا کچھ تعارف کروانا ہے، کہیں بھی اپنے آپ کو بتانا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ میں احمدی مسلم ہوں یا میں احمدی مسلمان ہوں، اس طرح کہتے ہیں۔ اور اپنی جماعت کو احمدیہ مسلم کمیونٹی یا احمدیہ کمیونٹی اس طرح وہ کہتے ہیں، لیکن ہم ان کو قادیانی کہتے ہیں یا مرزائی کہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قادیانی فرقے کی تاریخ کیا ہے، اس کی ہسٹری کیا ہے۔ قادیانی فرقہ جب ہمارے ملک پر انگریزوں کا غلبہ تھا، انگریزوں کی حکومت تھی، انگریزوں کا قبضہ تھا، برٹش امپائر جو تھا، برطانوی حکومت نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، تو اس موقع پر انگریزوں نے اس فتنے کو کھڑا کیا۔ مسلمان اور برادران وطن اس ملک کو آزاد کرنے کے لیے جنگ لڑ رہے تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ مرزا غلام قادیانی نے اس کی مخالفت کی اور انگریزوں کی تائید اور حمایت کی، اور اس نے واضح طور پر اپنی تحریروں میں اس بات کو ثابت کیا ہے اور اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میرا مذہب اس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں، یہی ہے کہ اسلام کے دو حصے ہیں، ایک یہ کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرے، اور دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا ہو اور جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سائے میں ہمیں پناہ دی، تو وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ یعنی ہم اور آپ کیا کہتے ہیں، اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، یہ ساری ہمارے پاس اسلام کی تعریف ہے۔ لیکن قادیانی مرزا غلام قادیانی نے کیا کہا کہ اسلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور حکومت برطانیہ، برٹش امپائر جو ہے، ہم اس کی اطاعت کریں، یہ اسلام ہے۔ یعنی اس طرح مرزا غلام قادیانی نے انگریزوں کی تائید اور حمایت کی۔ اسی طرح ایک اور جگہ اس نے لکھا ہے کہ میں نے انگریزوں کی تائید اور حمایت میں اتنی زیادہ کتابیں لکھی ہیں کہ اگر اس کو جمع کیا جائے، اکٹھا کیا جائے، تو 50 الماریاں اس سے بھر سکتی ہیں۔ تو یہ جو میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا تاریخی جو پس منظر ہے، تاریخی جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ انگریزوں کا خودکاشتہ پودا ہے، انگریزوں کا لگایا ہوا فتنہ ہے، اور تاکہ مسلمان جنگ آزادی میں جو یکسو ہو کر مقابلہ کر رہے تھے، ان کی توجہ ہٹ جائے اور وہ مرزا غلام قادیانی کے فتنے کی طرف متوجہ ہو جائے اور پھر وہ یکسوئی کے ساتھ حکومت کر سکے۔ تو بہرحال یہ مرزا غلام قادیانی کی تاریخ ہے 23 مارچ 1889 میں لدھیانہ پنجاب میں باضابطہ مرزا غلام قادیانی نے اپنے فرقے کی بنیاد رکھی، اور اسی وقت سے اس نے بیعت لینے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو یہ قادیانی فرقے کا مختصر سا تعارف ہے کہ یہ فتنہ کب شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، کہاں سے شروع ہوا، اور اس فتنے کے پیروکار اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم کو تیسرے نمبر پر یہ سمجھنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے بہت سارے دعوے کیے ہیں، اور چونکہ یہ آگے چل کر ہم کو اس کا رزلٹ ہم کو سامنے آئے گا کہ قادیانی کیوں مسلمان نہیں ہے، مسلمان کیوں نہیں ہے، اس کی وضاحت آگے چل کر ہمارے سامنے آنے والی ہے۔ کیوں ہم ان کو کافر کیوں قرار دے رہے ہیں،
ان کو کافر قرار دینے کی وجہ کیا ہے، یہ اس کی وضاحت چل رہی ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے اپنے بارے میں بہت سارے دعوے کیے۔ مثلا یہ دعویٰ کیا کہ خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر شخص جانتا اور سمجھتا ہے کہ بندہ خدا نہیں ہو سکتا اور خدا بندہ نہیں ہو سکتا، ورنہ انسان اور خدا میں جو فرق ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس کے برخلاف مرزا غلام قادیانی خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں۔ اس کے الفاظ آپ دیکھیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خدا ہوں، میں یقین کر لیا کہ میں وہی ہوں۔ یہ اس کی کتاب ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 564۔ اس عبارت میں اس شخص نے اپنے بارے میں خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح مرزا غلام قادیانی نے مختلف دعوے اپنے الگ الگ موقعوں پر مختلف دعوے کیے۔ 1901 میں اس شخص نے باضابطہ نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی بھی ہیں اور رسول بھی، اور ایک جگہ اس نے لکھا ہے کہ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ تو یہ نبی ہونے کا دعویٰ ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر اس نے ایک دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ مسیح ہے۔ اس کے الفاظ ہیں کہ ہم نے تجھ کو مسیح ابن مریم بنایا، تو ان کو کہہ دے کہ میں عیسیٰ کے قدم پر آیا ہوں۔ تو بہرحال تقریباً کئی دعوے ہیں، اس میں سے 3 دعوے میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھے: خدا ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ اور عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ، اور اسی طرح چوتھے نمبر پر مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور 5ویں نمبر پر اس نے وحی کے نازل ہونے کا دعویٰ کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب نبوت و رسالت کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو وحی کے نزول کا سلسلہ بھی مکمل ہو گیا، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ نبی اور وحی یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ نبی رہیں گے دنیا میں تو وحی آئے گی، اور جب تک وحی کا سلسلہ جاری رہے گا تو دنیا میں نبیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ چونکہ بند ہو گیا، نبیوں کے آنے کا، پیغمبروں کے آنے کا سلسلہ بند ہو گیا، اس لیے اب وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن اس کے برخلاف مرزا غلام قادیانی نے اپنے اوپر وحی کے نازل ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا کہ اس کے الفاظ ہیں کہ میں بیت اللہ میں کھڑے ہو کر یہ قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ پاک وحی جو میرے اوپر نازل ہوئی ہے وہ اسی خدا کا کلام ہے جس نے حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا کلام نازل کیا۔ تو یہ اس کے وحی کے نازل ہونے کا دعویٰ ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ مرزا خود کو جو احمدی مسلمان کہنے والے ہیں قادیانی، وہ مرزا غلام قادیانی کے ان تمام دعووں پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان دعووں کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی کو نبی، مسیح اور مہدی، مجدد نہ جانے بہت کچھ مانتے رہتے ہیں۔ اس کے برخلاف مرزا غلام قادیانیوں کے برخلاف پوری دنیا کے مسلمان مرزا غلام قادیانی کو ان دعووں میں جھوٹا اور کذاب مانتے ہیں، اور تو قادیانی اس کے جواب میں ہم کو کہتے ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ قادیانی فرقے کا دوسرا سربراہ ہے مرزا بشیر الدین محمود، جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ کل مسلمان جو حضرت مسیح موعود یعنی مرزا غلام قادیانی کی بیعت میں شامل نہیں ہوئے، خواہ انہوں نے مسیح موعود کا نام بھی نہ سنا ہو، وہ کافر ہیں اور اسلام سے خارج ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ میرے عقائد ہیں۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ قادیانی فرقے کا دوسرا سربراہ ہے مرزا بشیر الدین محمود، مرزا غلام قادیانی کا بیٹا۔ تو اس نے ہم ان کو کافر کہتے ہیں، یہ تو بات کی بات ہے، ہمارے کافر کہنے سے پہلے ان لوگوں نے ہم کو کافر قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جن لوگوں نے مرزا غلام قادیانی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی یا اس کے دعووں کو تسلیم نہیں کیا، اگرچہ کہ اس کا نام بھی نہیں سنا۔ اب دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مرزا غلام قادیانی کا نام بھی نہیں سنا، اس سے واقف بھی نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ان کے نزدیک کافر ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں قادیانیوں کے نزدیک۔ تو بہرحال یہ مرزا غلام قادیانی کے دعوے ہیں، اور ان دعووں کی روشنی میں قادیانی اس کو مرزا غلام قادیانی کو نبی، مہدی اور مسیح نہ جانے بہت کچھ مانتے ہیں۔ لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا اصل چہرہ کیا ہے۔ آدمی اپنے میں بڑا پن میں بہت کچھ کہنے لگتا ہے، اپنے بارے میں بڑی بڑی باتیں کہنے لگتا ہے، بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اگر ہم مرزا غلام قادیانی کے حالات کا تجزیہ کریں گے اور اس کو کھنگالنے کی کوشش کریں گے تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے
کہ یہ شخص نبی، مہدی، مسیح، مجدد وغیرہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا، ایک صحیح اچھا انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر اس کے دعووں کی جو اصل بنیاد ہے، جو قادیانی جو ڈاکٹر ہیں ان لوگوں نے اس سے خود اس کی وضاحت کی ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو مال خلیہ اور مرگی کی بیماری تھی۔ مال خلیہ یعنی فٹس آنا اور بہکی باتیں کرنا، تو اس کی علامت ہے کہ اگر کوئی آدمی مال خلیہ میں مبتلا ہوتا ہے یا بیماری لگتی ہے، مرگی کا دورہ اس کو پڑتا ہے، تو وہ اپنے کو غیب کا سمجھتا ہے، یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں غیب کا جاننے والا ہوں، یا اپنے بارے میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو مرزا غلام قادیانی نے اپنے بارے میں جتنے دعوے کیے، دراصل وہ اسی بیماری کا نتیجہ تھا۔ اور جس شخص کو یہ اگر کسی مدعی نبوت کے بارے میں یہ بات ثابت ہو جائے کہ وہ مال خلیہ کا یا مرگی کا مریض ہے، تو اس کے دعوے کو رد کرنے کے لیے اور اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے باہر سے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بیماری خود ایسی ہے کہ اس کی صداقت کو اور اس کی سچائی کو اکھاڑ پھینک دیتی ہے، خود بخود اس کے دعوے کی تردید ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے مرزا غلام قادیانی کے یہ جتنے دعوے آپ کے سامنے رکھے گئے، خدا ہونے کا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ، مسیح ہونے کا دعویٰ، یہ ایسا نہیں ہے کہ واقعی وہ کچھ بڑا صاحب علم ہو، جاننے والا ہو اور اس بنیاد پر اپنے دعوے کر رہا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک بیماری کی، مرگی کا اور مال خلیہ کا، اس بیماری کے نتیجے میں اس کو اس طرح کی باتیں سوچتی ہیں اور اس طرح کے دعوے وہ کرنے لگتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی جو شخصیت ہے، یہ تو صحیح طور پر اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، یا ایک مخبوط الحواس جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کے ہوش و حواس کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ آدمی ایک جوکس بن جاتے ہیں اور لطیفے بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر چپل پہننے کا جب موقع آتا ہے تو سیدھے پیر کی چپل بائیں پیر میں اور بائیں پیر کی چپل سیدھے پیر میں پہننے لگتا ہے، اور اسی طرح کرتے کے بٹن لگانا ہے تو نیچے کا بٹن اوپر، اوپر کا بٹن نیچے، یا صدری کا بٹن کرتے میں اور کرتے کا بٹن صدری میں۔ اس طرح یہ آدمی اس انداز سے اس کا طریقہ تھا اور اس کی زندگی تھی۔ اب جو آدمی اس طرح کی باتیں کرے گا تو ہم اس کو کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ آدمی مہدی بن سکتا ہے یا مسیح بن سکتا ہے؟ حقیقت وہی ہے جو اس کے ماہرین نے بیان کی کہ اس کو جو بیماری لاحق تھی، اس بیماری کی وجہ سے اس نے یہ دعوے کیے، اور اس کی زندگی کا سب سے خراب پہلو یہ ہے کہ اس شخص کی گفتگو ہے، فحش گفتگو ہے۔ ذریت البغایا اس کی مشہور گالی ہے۔ نعوذ باللہ، یہ آدمی اپنے جو اس کے مخالفین ہیں، جو اس کے دعوے نبوت کو نہیں مانتے ہیں، اس کو نبی اور مہدی نہیں مانتے ہیں، وہ لوگ اس کو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ ولد الحرام ہے، حرام زادہ ہے، اس طرح کنجریوں کی اولاد ہے، اس طرح یہ فحش گفتگو کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ مخالفین ہمارے بیابانوں کی خنزیر ہو گئے، ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئی۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، ایسا آدمی کیا نبی بن سکتا ہے؟ ایسا آدمی کیا ولی بن سکتا ہے؟ کیا مجدد بن سکتا ہے جو مخالفین کے بارے میں اتنی ناپاک اور اتنی گندی گفتگو کرتا ہو؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ایک مرتبہ اس شخص کو اپنے مخالف کو لعنت بھیجنا تھا۔ اگر آدمی یہ کہتا کہ تم پر 1000 مرتبہ لعنت ہو تو اس سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اس نے پورے گن کر اس نے لعنت کے الفاظ لکھے، لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4۔ اس طرح اس نے تقریباً 5 سے 10 صفحات اس نے صرف لعنت کے الفاظ، وہ کتاب میں موجود ہے، روحانی خزائن جو کتاب ہے اس میں صرف لعنت ہی لکھی ہوئی ہے۔ اب اگر اس کی عقل کا ٹھکانہ دیکھیے، ہوش دیکھیے، سمجھ دیکھیے کہ یہ بات صرف ایک سطر میں بھی یا ایک جملے میں بھی کہہ سکتا تھا کہ 1000 مرتبہ پر لعنت ہو، لیکن اس نے پوری طرح گن کر اس نے لعنت کی ہے۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایسا کردار رکھنے والا اور ایسے اخلاق رکھنے والا نبی اور مسیح اور مہدی تو بہت دور کی بات، شریف انسان بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ مرزا غلام قادیانی کے بارے میں پہلی باتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں کہ قادیانی کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو احمدی مسلمان کہتے ہیں، اور یہ انگریزوں کے دور میں یہ فتنہ پیدا ہوا، مرزا غلام قادیانی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اب ہم کو
آگے کے مرحلے میں جو جاننا اور سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ قادیانی فرقے کی گستاخیاں، قادیانی فرقہ یہ ایک نہایت ہی گستاخانہ فرقہ ہے اور اس کی تحریریں نہایت ہی گستاخانہ تحریریں ہیں۔ مثال کے طور پر اس نے کئی گستاخانہ تحریریں لکھی ہیں، چند تحریریں میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلی چیز ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں چور کا لفظ استعمال کیا۔ یہ کہا نعوذ باللہ کہ وہ خدا جس کے قبضے میں ذرہ ذرہ ہے، اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں گا۔ کیا وہ فرماتا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ ہوں۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ آدمی گستاخی کر رہا ہے، تو کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ کیا اس کے ماننے والے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کو اسلام سے وابستہ سمجھیں گے؟ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اتنی زیادہ گستاخی کی ہے اور اتنی زیادہ بے ادبی کی ہے کہ کوئی دوسرا مدعی نبوت ایسی گستاخی اور ایسی بے ادبی نہیں کی۔ دنیا میں بہت سارے جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہوئے، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو، کا مطلب کیا ہے؟ ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہو، یعنی میری ذات میں اور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے الفاظ ہیں من فرق بین رسول، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین ہے۔ کربلا اس سین ہر آنم صد حسین اس در گریک بانم، یعنی یہ کہنا چاہ رہا کہ حضرت عیسیٰ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کربلا میں جو شہید ہوئے حق کی حفاظت کے لیے اور حق کی سرفروئی کے لیے اور حق کی سربلندی کے لیے جو شہید ہوئے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایسے 100 حسین تو میں اپنے جیب میں رکھتا ہوں۔ اس طرح مرزا غلام قادیانی نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی توہین کی ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی فرقے کے تعلق سے اس کی تاریخ، اس کے عقائد اور اس کے دعوے اور پھر اس کی گستاخیاں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ اب یہاں جو نوجوان بچے ہیں جو اسکولز اور کالجز سے یہاں پر بیٹھے ہیں اور عصری تعلیم یافتہ ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ مسلمان کی تعریف کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں اپنی گفتگو روکوں گا، روک کر اب کچھ سوال اپنے نوجوانوں سے کرنا چاہوں گا کہ اب تک میں نے آپ حضرات کے سامنے جو بات رکھی ہے اور جو بات سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کی روشنی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ بولیے، مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ جو جواب دینے والے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں۔ جو کالج کے اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ کھڑے رہ کر بتائیں جو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ ورک شاپ ہے، اس میں سوال جواب بھی ہوتے ہیں، تو اس میں آپ سے جو سوال کیا جا رہا ہے اس کو سمجھ کر آپ جواب بھی دیں اور کھڑے ہو کر اونچی آواز سے جواب۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ میں نے مسلمان کی وضاحت کی ہے اور مثال دے کر بتانے کی کوشش کی ہے کہ جیسے ہندوستانی کس کو کہتے ہیں، تو اگر کوئی اس بات کو سمجھے ہیں تو بتائیں۔ کا مطلب کیا ہے؟ قادیانی اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ وہ لوگ اپنے آپ کو قادیانی ہی کہتے ہیں یا مرزائی کہتے ہیں؟ احمدی مسلمان، اپنے آپ کو احمدی۔ چلو یہ تو جواب آیا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے کیا کیا دعوے کیے وہ بتائیے۔ میں نے 5 دعوے آپ کے سامنے رکھے، ان 5 دعووں میں سے کم 2-3 دعوے تو آپ لوگ کو بولنا چاہیے۔ کوئی ایک بولیے۔ اللہ ہونے کا، خدا ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو ٹھیک ہے، یہ 2 چیزیں تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اچھا، یہ جو قادیانی فتنہ ہے، قادیانی فتنہ میرے خیال میں کورونا کے بعد پیدا ہوا یا کورونا سے پہلے پیدا ہوا یا کب پیدا ہوا؟ یا مغلیہ سلطنت میں جب یہاں مغلوں کی حکومت تھی اکبر بادشاہ کے دور میں یا اورنگزیب علیہ الرحمہ کے دور میں پیدا ہوا؟ کب پیدا ہوا؟ 1800
1840 या 39 में तो मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी की पैदाइश हुई। फितना जो पैदा हुआ वो अंग्रेज़ों के दौर में पैदा हुआ। उस वक्त पैदा हुआ जब यहाँ पर अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, मुग़ल की हुकूमत नहीं थी। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह या अकबर बादशाह या दूसरे बाबर की हुकूमत नहीं थी, बल्कि जब हुकूमत बरतानिया की बरतानवी हुकूमत थी तो जब ये फितना पैदा हुआ। अच्छा ये बताइए कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी ने अल्लाह के बारे में क्या गुस्ताखी की है, अल्लाह ताला के बारे में उसने क्या अल्फाज अदा किए, क्या गुस्ताखाना बेअदबी के अल्फाज और होने के उसना जुमला इस्तेमाल। क्या ये जुमला अल्लाह ताला के शान निशान हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर हमारे अक़ीदे के लिहाज से इस्लामी अक़ीदा तो ये है कि अगर कोई शख्स अल्लाह ताला की शान में, अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह का जुमला अदा करता है तो वो मुसलमान ही बाकी नहीं रहता, दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में क्या गुस्ताखी की है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अपने आप को बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे अपने आप को बताया, यानी अगर आप उसको मुख्तसर अल्फाज में कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि अपने आप को हू बहू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर और आपके हमसर करार दिया, यानी आईने मोहम्मद। अब आईने मोहम्मद का ये गाढ़ा लफ्ज़ है, अपने हुजूर के मुकाम पर अपने आप को ठहरा करना, और ये आईने मोहम्मद का उसने दावा किया है। और इसी तरह हज़रत अबू बकर और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के शान में क्या गुस्ताखी की? ये गुस्ताखी की कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु करबला के मैदान में जो कुर्बानी दी है, जो शहादत अपनी पेश की है, अपनी जान का जो नजराना पेश किया है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे 100 हुसैन तो मेरे जेब में है और मैं हर वक्त करबला की सैर करता रहता हूँ, यानी मेरा जो काम है वो नऊज़ बिल्लाह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत से बढ़कर है। तो बहरहाल माशाअल्लाह चंद बातों का आप हजरात ने जवाब दिया है, लेकिन हमको जिनके से जवाब की तवक्को है और जिनसे हम जवाब चाह रहे हैं उनका जवाब आना चाहिए। हम ये चाह रहे हैं कि जो कॉलेज के, स्कूल्स के, असली दरसगाहों के तलबा यहाँ पर बैठे हुए हैं वो उसकी वजाहत करें। अब असल हमारा ये तो हम शुरू में ये सवाल किए थे कि क़ादियानी क्यों मुसलमान नहीं, ये हमारे गुफ्तगू का असल उन्वान है। लेकिन उस उन्वान से पहले हमने ये बात रखी कि क़ादियानी है कौन, क़ादियानी कौन है। तो हमने उनका जो कच्चा छट्टा है उसकी वजाहत की है कि क़ादियानी का ये अक़ीदा है, मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी अपने बारे में ये कहता है, और इस तरह की बातें उसकी गुस्ताखाना तहरीरें हैं। अब हमको ये जानना है, समझना है कि क़ादियानी काफिर क्यों है। ये आखिर में उसका रिज़ल्ट आ रहा, उसका नतीजा है कि क़ादियानी काफिर क्यों है। क़ादियानी इसलिए काफिर है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी के बातिल दावों, क़ादियानी फ़िरक़े के इस्लाम मुखालिफ अक़ायद और उसकी गुस्ताखियों को सामने रखकर दीन व शरीयत के माहिरीन ने, यानी उलमा और मुफ्तियान किराम ने हस्ब चंद वजूहात की बुनियाद पर क़ादियानी फ़िरक़े को काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया। यानी इसके जितने गुमराह बातिल दावे हैं इसको सामने रखकर और इसकी जो कुफरिया इबारतें हैं, जो गुस्ताखाना तहरीरें हैं, उसको सामने रखकर उलमा इस्लाम ने क़ादियानी फ़िरक़े को काफिर और दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया। अब यहाँ पर नंबर 1, क़ादियानी फ़िरक़ा काफिर क्यों है, इसकी पहली वजह क्या है? मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का नबी होने का दावा करना। बताइए, पहली वजह मिर्ज़ा ग़ुलाम क़ादियानी का अपने आप को नबी कहना, दावे नबूवत, ये क़ादियानी फ़िरक़े के काफिर होने की पहली वजह है। और फिर इसके बाद हमको ये समझना है कि क्या अगर कोई आदमी नबी होने का दावा करेगा और कोई उसके दावे को कबूल करेगा तो क्या वो मुसलमान बाकी रहेगा या दायरे इस्लाम से खारिज हो जाएगा? उलमा इस्लाम ने उसकी वजाहत की है कि वदाअवा नबुव्वती बाद नबीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्रुम बिल इस्मा, कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबी होने का दावा करना कुफ्र है, और इस पर पूरी उम्मत का इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, पूरी उम्मत का इज्मा है कि पूरी उम्मत इस बात को तस्लीम करती है
کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور جو آدمی اس کے دعوے کو مانے تو دعویٰ کرنے والا اور اس کے دعوے کو ماننے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہے، وہ مسلمان باقی نہیں ہے۔ تو اب یہ سوال کا پہلا جواب ہے کہ قادیانی کیوں مسلمان نہیں؟ اس لیے مسلمان نہیں ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور قادیانی اس کے دعوے نبوت کو مانتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول کا انکار کرنا، یعنی یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا اور ماں کی گفتگو میں ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، کرشمہ ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے جو قتل کرنے کی سازش کی، آپ کو مار ڈالنے کی جو سازش کی، اس سے محفوظ فرما کر آپ کو جسم اور روح کے ساتھ آسمان پر اٹھا لیا۔ ابھی آپ آسمان پر باحیات ہیں، پھر قیامت کے قریب آسمان سے آپ نازل ہوں گے، زمین پر اتریں گے اور پھر زمین میں 40 سال رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اب قادیانی چونکہ اس عقیدے کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ کافر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور نزول کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھائے جانے کا اور آسمان سے نازل ہونے کا وہ انکار کرتے ہیں، اس لیے وہ کافر ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا مفتی محمود الحسن فتاوی محمودیہ مشہور فتاوی کی کتاب ہے، اس میں حضرت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے فَالْإِيمَانُ بِهَا وَاجِبٌ وَالْإِنْكَارُ عَنْهَا كُفْرٌ وَالتَّعْوِيلُ فِيهَا زَيْغٌ وَضَلَالٌ وَإِلْحَادٌ، کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے پر ایمان لانا اور آسمان سے نازل ہونے پر ایمان رکھنا یہ واجب ہے، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو پھر وہ کفر ہے۔ تو یہ دو وجہ ہو گئی۔ قادیانی کیوں کافر ہے؟ پہلی وجہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ اس کے دعوے نبوت کو مان رہے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع اور نزول، آپ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے اور آسمان سے نازل ہونے کا یہ انکار کر رہے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ توہین رسالت۔ حضرت جیسا کہ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا، مرزا غلام قادیانی نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور اپنے آپ کو عین محمد کہا، ہو بہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار دیا۔ تو ایسا جو آدمی اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اور اس طرح کی گستاخی کرتا ہے، دین و شریعت کے ماہرین علماء اور مفتیان کرام نے اس کے بارے کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امید، کچھ رہے یا نہ رہے پر تمنا ہے امید، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے وآخر دعوانا۔ جزاکم اللہ خیر۔ حضرات سامعین کرام، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اسی طرح سکون اطمینان کے ساتھ تشریف فرما رہیں۔